کرتا ہے۔ ہمارے اٹھنے سے لے کر کے سجدہ کرنے تک لوگ تیسری آنکھ سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے اٹھا جاتا ہے، کس طرح سے چلا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ مسلمان کرتے کیا ہیں؟ دیکھو، کوئی لوز پوائنٹ ملے تو وہیں پھندا ڈالو۔ میں آپ کے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ چمیاولی کے غیور مسلمانوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور دنیاوی ایسا جو فلاحی کام ہو، ایمانداری سے بتاؤ، کیا دلی میں بیٹھنے والے کو خبر ہو جاتی ہے؟ کہ چوکی اور تھانوں میں بیٹھنے والوں کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا دور دراز بیٹھنے والوں کو خبر ہو جاتی ہے؟ یہ خبر دیتا کون ہے؟ میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ انہیں جو بیٹھے ہیں دور 200 کلومیٹر دور، انہیں خواب نہیں آ رہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اندر کا جو خناس ہے، جسے دوسری زبان میں، معاشرے کی زبان میں جو مخبر کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اس مسلم سماج کو اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیا، ایسا کھوکھلا کر دیا کہ اس کا وجود بالکل ختم ہوتا نظر آتا۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اجازت لینی ہے، آپ کو کوئی دینی کام کرنا ہے تو اجازت لینی ہے، آپ کو جلسہ کرانا ہے تو اجازت لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، وہ قوم جو رسول اللہ نے چھوڑی تھی کہاں ہے؟ وہ قوم جو صحابہ کا بہترین معاشرہ رسول اللہ نے اپنے دست تربیت سے تشکیل دیا تھا، کہاں گیا؟ کہاں گئی ان کی وصایا؟ کہاں گئی ان کی تربیت؟ رسول اللہ کی باتیں اور ان کے اقوال اور ان کی حدیثیں، ایمانداری سے بتاؤ چمیاولی کے غیور مسلمانوں، اگر مولانا تم سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ رسول اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، بات آپ کو سننی پڑے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آج گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج گھروں میں محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج گھر میں خالد بن ولید بن کر کے کوئی نہیں آ رہا؟ میرے پیارو، جس خاندان میں مخبر پیدا ہو، جس خاندان میں رسول اللہ کے باغی پیدا ہو، یاد رکھو اس خاندان میں کیا، اس سماج میں کبھی صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے پائے گا۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت، اور دوسری طرف ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے ہیں۔ رسول آئیں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے، میرے پیارے، رسول بالکل بخشوائیں گے، رسول کی شفاعت پر ہمیں یقین ہے، لیکن یہ بتا کہ تو نے اپنے مصطفیٰ کو کتنا راضی کیا۔ قرآن تو کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ او لوگو، جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا، یاد رکھنا ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے۔ اور صرف زندگی دوبھر نہیں ہوگی، یہ میاں محمد کا کلام نہیں، یہ حضرت محمد پر اترنے والا کلام ہے۔ یہ دنیا ہی اس کی برباد نہیں ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج دیکھو یہ قاری یوسف صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، قاری علاء الدین صاحب قبلہ آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہتھیلی پر جان رکھ کر کے سفر کرتے ہیں۔ یہ ماحول کس نے کریٹ کیا؟ دلی اور ممبئی میں بیٹھنے والوں نے نہیں ہے، مسلمان تو نے کریٹ کیا۔
तू अपने नबी का बागी बन गया, अल्लाह का अजाब आ गया दूसरी सूरत में। हम एक दूसरे के तई कभी तो मुखलिस हो जाएं, हम एक दूसरे के लिए कभी तो मुखलिस हो जाएं। हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं चौकी थानों। मेरे प्यारों, वो पैसा जो तुम्हें अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करना चाहिए था, अफसोस मुसलमानों का 90% पैसा चौकी थानों में जा रहा है। क्या अच्छा होता कि तुम चौकी और थानों में अपना पैसा मुकदमों में बर्बाद ना करते, तुम उस पैसे को बचा के अपने बच्चों को तालीम दे देते। यहां से लेके वहां तक खड़ा हाथ खड़ा करके बताओ, इतना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ तुम में कौन रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम है? बताओ, खड़ा हाथ करके बताओ। रसूलुल्लाह की बातें तुम सुनोगे, आलिम कोई दूसरी कौम बनाएगी। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मुझे आगे मदऊ करें कि नहीं करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं यहां पर मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, मैं जन्नतें बांटने वाला पीर नहीं हूं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि फलां का चेहरा देखिए तो जन्नत मिल जाएगी, फलां के मुरीद हो जाइए तो जन्नत मिल जाएगी। मेरे प्यारे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा लोगों ने दुनिया को तर्क किया और फिर भी ना मिल सकी। जन्नत इतनी आसान हो कि पीर का चेहरा देख ले, आलिम का चेहरा देख ले और जन्नत मिल जाए तो बेवकूफे फजर के लिए उठेगा। पागल है कोई इंसान जो चेहरा देख के जन्नती बनना। अरे वो जमाना और था, अन्नज़रु इला वजह अली जिन इबादत। मेरे मुस्तफा फरमाते थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जन्नत के ठेकेदार मैं बताता हूं तनज़्ज़ुली दोनों जानिब से है। आपने भी इस्लाम के साथ वफा नहीं की और यहां पर बैठने वाले ने भी अपना हक अदा नहीं किया। आज ये उलमा को ये बातें करनी पड़ रही है। काश आज से 10 साल पहले ये बातें की होती तो आज मुआशरा ये नहीं होता जो आज नजर आ रहा है। हम जानते हैं हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के यहां बैठे हैं, ये उलमा जानते हैं, इसलिए कि हमें पता है अल्लाह के मामूर फरिश्ते कयामत के दिन आपसे नहीं हमसे सवाल करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बेशक बेशक, हमसे पूछेंगे कि चिम्याविली के लोगों ने तुम्हें स्टेज दिया था, तुमने उनकी इस्लाह की बातें क्या की? तो हम बताएंगे और तुम भी बताओगे। क्या बताओगे? ये बताओगे कि हम यहां से बोल रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो। बेशक। अब दौर वो नहीं है जो अपने शादियों में लाखों करोड़ों का खर्च करो, खत्म करो, बंद कर दो इन चीजों को। करोड़ों अरबों के खर्चे बंद करो और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। आलिम दीन, मैंने अभी कहा था कि बताइए कितने आलिम दीन हैं, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दुनियादार हैं, करोड़पति हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर वर्कर्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तनख्वाह वाले लोग हैं, ये मालदार हैं, ये लोग करोड़पति लोग हैं, इतने करोड़पति, बेहद करोड़पति। क्या आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया? क्या आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया? क्या आपने बच्चे को अपने आईपीएस, डीएम, एसडीएम बनाया है? कोई ऐसा तो खड़ा करे, मैं उसका नाम लेकर के नारा लगाऊंगा। ये अफसोस का मकाम है। जल्द से 1 लाख नहीं 1000 लाख कर लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करोगे, तालीमी बेदारी पैदा नहीं करोगे, तो यकीनन ऐसे ही होगा कि जलसा सुनने गए, कहां गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। यहां से लेके वहां तक ना आलिम दीन, ना कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। ईमानदारी से बताओ दुनिया में क्या करने के लिए आए? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनियादार थे तो कम से कम दुनिया तो कमाते, अगर दीन नहीं कमा सके तो। मेरे प्यारो, आप जब सो बिस्तर पे जाके मेरी बातों पे गौर करना, मेरी बातों पे गौर करना कि हमने 60 साल की जिंदगी गुजारी, 30 साल की, 40 साल की जिंदगी गुजारी, हमने क्या किया? हम इन सालों के किसी 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन में भी अपने रब को राजी कर सके? अगर आज हम मर जाएं, क्या हम अपने रब के सामने खड़े हो तो क्या हम सामना कर पाएंगे?
کیا ہم اللہ کے معمور فرشتوں کے سوالات کے جواب دے پائیں گے؟ میرے پیارو غیور مسلمانوں، اگر اس کا جواب تمہارا ہاں ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، لیکن اگر اس کا جواب اگر نہ ہے آپ کے پاس تو آج سے ہی اپنے اندر بیداری پیدا بے شک بیداری پیدا کیجئے۔ آج مسلمان کو تمہاری جائیداد کو خطرہ کسی اور سے نہیں، دلی میں بیٹھنے والے سے نہیں، گورکھپور میں بیٹھنے والے سے نہیں، تم سے تمہارے مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو خطرہ ہے۔ یہ بتاؤ کیا کسی مسلمان کے زمین پہ قبضہ کرنے والا، ڈولے اور مینڈے کاٹنے والا کوئی دلی سے آتا یا تم کاٹتے ہو؟ ہم میں سے ہی کاٹنے والے، ہم میں سے یہ کاٹنے والے۔ تو میرے پیارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو وہ تھی کہ ایک مرتبہ سرکار نماز فجر میں ہے اور پیچھے ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کے سلام پھیرنے کے بعد بغیر دعا مانگے پیچھے چلے جاتے ہیں، واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، جب آپ کا یہ معمول لگاتار سرکار نے دیکھا تو ایک دن روک لیا ہے، ابو دجانہ ذرا بات سن، کیا معاملہ ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہ رہی؟ کیا اللہ نے تجھے غنی کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فدا کا امی وہابی، آپ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ میں جہاں رہتا ہوں اس کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے گھر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے بھوکے بچے وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لے، اور میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں چمیا ویلی کے غیور مسلمانوں، دیکھو غیرت اور حمیت یہ ہوتی ہے، خشیت یہ ہوتی ہے۔ ایک یہودی کی ایک کھجور کھانے پر تڑپ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی نہ تڑپ گئے، اے ابو دجانہ تجھے تو تیرے بچے بھوکے رہتے ہیں، تجھے تو کھانے کی ضرورت ہے، اے ابو دجانہ بیٹھ جا۔ سرکار نے اعلان کیا، ہے کوئی ایسا مرد مجاہد میرا صحابی جو اس یہودی کے درخت کو ابو دجانہ کے بچوں کے لیے خرید کر کے وقف کر دے، سبحان اللہ، بدلے میں جنت میں 10 باغ مجھ سے لے لے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نہیں، کئی صحابیوں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، پورے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں حضرت ابو دجانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وہ درخت خرید کر کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ اعلی حضرت کانفرنس۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، اٹھے اور اس یہودی کے گھر پہنچے اور کہا کتنے میں اپنا درخت بیچتا ہے؟ توجہ ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک میسج دے کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کتنے میں دیتا ہے؟ خاموش رہا یہودی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یاد رکھ اللہ کے سچے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے، اگر تو یہ درخت ابو دجانہ کے بچوں کے لیے وقف کرے گا تو جنت میں تجھے 10 پیڑ عطا سبحان اللہ، ماشاءاللہ فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں کیا جانوں جنت، اور میں کیا جانوں رسول، مجھے کچھ نہیں پتا، اگر لینا ہے تو دام کی بات کرو، لینا ہے تو دام کی بات کرو۔ کہاں گئے ابو بکر کی صدیقیت پر بھونکنے والے کمبخت؟ آؤ دیکھو صدیقیت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پلٹ کر کے سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے، وہیں فیصلہ کیا، چل جنت کے بدلے میں نہیں لیتا، تیرے نصیب میں نہیں ہو سکتی، لیکن سن ابو بکر خریدتا ہے، سبحان اللہ، اور سن تو دنیا میں لینا چاہتا ہے تو دیکھ میرے فلاں جگہ پر 10 پیڑ ہیں، آج سے تیرے لیے میں وقف کرتا ہوں، تو ابو دجانہ کے بچوں کے لیے اپنا پیڑ وقف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے لیے وہ پیڑ خرید لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو قدم بھی اٹھائے اس سے غیر مسلم سبق سیکھتے ہیں۔
सबक सीखते हैं। आपने ये कदम उठाया, इधर वो यहूदी रात को सोया, उसकी किस्मत बेदार हुई, आँख खुली, क्या देखता है? जन्नत के बागात है, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागात हैं। फड़फड़ा करके आँख खोली और दरबारे रिसालत में पूरे घर के बच्चों के साथ पहुंचा और कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को बुला लो, ऐलान करता हूं मैं आपकी रिसालत पर ईमान ले आया। आपने जो मेरे लिए सौदा किया था, मैंने अपनी माथे की आंखों से अल्लाह अकबर कबीरा ख्वाब में देख लिया है कि अल्लाह ने मुझे वो पेड़ अता फरमा दिए हैं। अब मुझे दुनिया के किसी पेड़ की जरूरत नहीं, अब मुझे खुदा का रसूल काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये पेड़ दिया और उसके बदले में इस्लाम भी कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर के जो पेड़ थे वो भी नहीं खरीदे, वो भी नहीं लिए बदले में। मैं आपसे इस वाक़े से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, ए लोगो, तुमसे तो तुम्हारा मुसलमान भाई महफूज नहीं। देखो अगर पड़ोसी यहूदी भी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुसलमान के तर्ज अमल से इस्लाम ले आता है। आज तुम्हारे तर्ज अमल देख देख करके लोग भाग रहे हैं, तुम्हारे पता नहीं कितना खतरनाक दीन है। और आज शराब की हट्टियों पे जाकर देखो, जना के अड्डों पे जाके देखो, ढोल गाजे बाने ताशे और नशों के अड्डों पे जाके देखो, लोग बताते हैं कि उतनी तादाद और किसी कौम की नहीं जितनी तादाद में मुसलमान मिलता है। ये दिल्ली जाने वाले लड़के, मेरे प्यारों, मैं सबको नहीं कह रहा, ये नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी नौजवान हूं, मेरी तवज्जो ज्यादातर मरकूज नौजवानों के लिए होती है। ये हमारे सफेद दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। नौजवानों, तुम्हारा 80% अब आने वाला है। इन्होंने गुजार दिया, 80% तुम्हारा आने वाला है। मेरे प्यारों, अगर तुम्हें अपने अंदर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका लेना है, अगर मौला अली की शुजाअत का सदका लेना है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज से ये अहद करना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। मेरे प्यारे, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और तू दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता तेरी जिंदगी की डोर काट दे और तू इस दुनिया से चला जाए। मैं तो ये चाहता हूं और हर बंदा मोमिन चाहता है कि जब इस दुनिया से जाए तो इमाम इश्क मोहब्बत का ये शेर पढ़ता हुआ जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मेरे प्यारो, इस्लाम के पाबंद बन जाओ। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान तो कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ए लोगो, अपनी इस्लाह के लिए कुरान क्यों नहीं खोल करके देखते, उसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? यकीनन ये नमाजों से बेजारी, ये दिलों पर ताला है। ये अल्लाह अकबर कबीरा, शरीयत इस्लाम से बेखौफी, ये दिलों पर ताला है। मेरे प्यारो, इस लगे हुए दिल के ताले को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चाबी से खोलो और अपने दिलों में इश्क़ रिसालत का जज्बा पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, जब आपके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रच और बस जाएगी तो फिर दुनिया की कोई सी ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर पाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कभी लिए फिर परमिशन? हाँ, और बोलता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जलसे में जहाँ ये कहा जाता है हजरत, क्योंकि वक्त की भाई कदर करना हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम तो लोगों से कहते हैं कि भाई जल्दी किया करो, जल्दी किया करो। ये जलसा वैसे ख़त्म होने का वक्त है, लेकिन आपकी मोहब्बतें बड़े दिलजमी के साथ बैठे हैं। मैं शुरू तब करूँगा जब ये नौजवान लड़के हाथ उठा करके ये कहेंगे कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएंगे। भाई माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है सभी जवान बैठे हैं। अब देखो, ईमानदारी से एक बात मैं आपसे कर रहा हूं। इमाम साहब हैं कोई इस यहाँ के? इमाम साहब देखियो जरा, चेहरे देखो सबके, है ना? फजर में पहचान ले, हाथ नीचे कर लो। मैं देखूं कि ना देखूं, इमाम साहब क़िबला, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसाद साहब, कारी मोहम्मद शमसाद साहब क़िबला, ये देखें कि ना देखें, कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला देखें कि ना देखें, लेकिन मेरे प्यारो, जिसकी महफिल में तुमने हाथ उठाया है वो सब देख रहा है। तुम सैयद रेहान को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकते, है ना? तो मैं कहता हूं मेरे प्यारो, कुरान पाक पर गौर व फिक्र करो।
یہاں سے بات میں نے ختم کری تھی، 10 منٹ یہیں سے شروع۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرو، کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگو قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ وہ قرآن، قاری یوسف صاحب قبلہ، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جتنی بے وفائی امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ کی ہے کسی دوسری قوم نے نہیں کی۔ کتنے گھر ایسے ہیں چمیابلی میں، ہم نے دیکھا تو نہیں نہ سنا، لیکن میں ظن حسن رکھتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں، بہت سارے ایسے اب سے 20 سال پہلے گھر ایسے ہوں گے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بزرگ بتائیں گے، کسی کے گھر میں کسی کی بہن تلاوت کر رہی ہے فجر کی نماز کے بعد، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں تلاوت کر رہی ہے۔ وقت بدلا، زمانہ گزرا، آج کا دور وہ ہے، آپ نے جس گھر کو آج سے 20 سال پہلے قرآن کی آواز سے مزین دیکھا ہوگا، آج اسی گھر میں اور گھر میں، اس کے علاوہ گھروں میں آج صبح ہی صبح گانے اور باجوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے پیارو، یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کلام پاک ہے؟ ہاں، ہر مسلمان کے گھر میں کلام پاک ہے، لیکن میرے پیارو یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پاک طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ جہیز سے پہلے 3 دن دینے کے لیے آیا۔ یہ جو بیٹی کے جہیز دینے سے پہلے 3 دن پہلے تم قرآن پہنچا دیتے ہو نا، رسم بنا لیا ہے، میرے پیارو یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرح اور بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھوں میں باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، جب کوئی آتھر، جب کوئی لیکھک، جب کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، پوری کتاب لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھتا ہے کہ بھائی انسان ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر لے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لو، مصنف اپنا عجز ظاہر کرے گا، لیکن اپنا عجز ظاہر کرے گا، لیکن اللہ کی وہ مقدس کتاب جو آمنہ کے لال پر نازل ہوئی، جب اسے کھولو گے تمہاری نظر ایک آیت پر پڑے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے یہ وہ کتاب ہے جو جھوٹ ہونا تو بہت دور کی بات، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غیر مشکوک کتاب، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ اپنی طاق میں سجا کر کے، جزدان میں چڑھا کر کے طاق میں رکھ دیا، معاذ اللہ 4 انچی گرد جم گئی، لیکن کوئی مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسے، ہاتھ اٹھا کے بتا دو چلو، جو فجر کی نماز کے بعد یا دن کے کسی حصے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ 1 2 3 4 5 اتنے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ ایسے کر کے گن سکتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن پاک کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آج یہ بھی وعدہ کرو کہ جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ امام صاحب سے پڑھنا سیکھیں گے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم 1 رکوع تو پڑھ لیا کرو، 1 رکوع تو پڑھ لیا کرو۔ لیکن نہیں، چمیابلی کے مسلمان ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو، انہیں صبح ہی صبح امر اجالا چاہیے، دینک جاگرن چاہیے، اور صبح ہی صبح اخبار والا نہیں آیا نا تو مرکھنا بیل بن گئے گھر میں، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی بیٹی کو، کمبخت کہاں ڈال دیا، مل نہیں رہا۔ تمہارے چسکے کیسے چسکے ہیں؟ تمہیں صبح ہی صبح ایک ہاتھ میں کپ چاہیے اور دوسرے ہاتھ پہ ٹیبل کے سامنے اخبار چاہیے۔ اسے اخبار کون؟ جو سراپا جھوٹ ہے، جس میں سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے سوائے 2 باتوں کے، دن اور تاریخ، بس یہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ۔ اور اس کو پڑھنے کا اتنا کریز کہ بیٹی سے لڑ رہا ہے، باپ سے لڑ رہا ہے، بیوی سے لڑ رہا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، غیر مشکوک کتاب، اسے پڑھنے کو تیار نہیں۔ میں نے چمیابلی کے ایک کسی مسلمان بھائی نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ بھائی تو اخبار کیوں پڑھتا ہے؟ تو بتائے گا
یہ بتائے گا کہ ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ کل کیا ہوا تھا، ہمیں پتا چلے کہ سنبھل میں کیا ہوا تھا، ہمیں پتا چلے کہ کل مراد آباد میں کیا ہوا تھا، ہمیں پتا چلے کہ سانسد میں کیا ہوا تھا، لوک سبھا میں کیا ہوا تھا، ہمیں پتا چلے کہ امریکہ میں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے تم قرآن پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کل کیا ہوا تھا۔ ارے میاں بلی کے غجور مسلمانوں، قرآن پاک بھی پڑھو۔ ارے جب تم اسے پڑھو گے تو پتا چلے گا کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت میرے پیارو، قرآن کے ساتھ وفاداری کرو، رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ وفاداری کرو، ورنہ یاد رکھو تم اپنے کمروں میں بیٹھے رہو، لوک سبھا میں بل پاس ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ تمہارے بہت سارے مسلمان 90% ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہو کیا رہا۔ ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہر کام رسمن، یہاں تک کہ مسلمان بھی رسمن۔ لیکن ہاں، خان صاحبوں کے نام پر ڈنڈا چلوا لو، قوموں کے ناموں پر چودھری اور فلانے اور ڈھماکوں کے نام پر ڈنڈا چلوا لو۔ میرے پیارو، یہ وہ نام ہے جو تم نے دیے ہیں، اور ایک وہ نام ہے جو تمہارا نام قرآن نے دیا۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام اسلام نے مسلمان رکھا۔ سبحان اللہ۔ تم ہوگے چودھری اپنے گھر کے، ہوگے خان صاحب اپنے گھر کے، ہوگے کسی قوم کے اپنے گھر پہ، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا اسلام تو وہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مزاج لے کے اٹھو اور دیکھو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ساری تابوتی طاقتیں تمہارے مٹانے کے لیے تیار ہیں، مٹانے کے لیے تمہیں تیار ہیں، اور یقیناً ایسی قوم کو مٹ جانا چاہیے۔ حضرت صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں 27 میں ایک بار اور آ گئے نا مہاراج صاحب، تو ہر گھر میں ولی پیدا ہوگا۔ اتنا سدھار دیں گے کہ یہ نہ ڈول کاٹے گا کسی کی، نہ میڑ کاٹے گا، نہ کسی پہ غلط مقدمہ لگائے گا، نہ کسی کو۔ یہ دل کا درد ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن میرے پیارو، جب بندہ اللہ کے فرمان سے نہیں سدھرتا ہے تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو بٹھال دیتا ہے تمہارے ساتھ، ہے نا؟ تو اس لیے میرے پیارو، اپنے اندر تھوڑا سدھار پیدا کرو اور اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ، اور اپنی تعلیم کو آراستہ پیراستہ کرو۔ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں تعلیموں سے آراستہ پیراستہ کرو، اپنی قوم متحد قوم بناؤ۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔